والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، اور آج بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. اللہ کی رحمت سے دنیا کے ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوا کرتے ہیں. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سے کرے. دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ میں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. پہلے سیدھا قدم داخل کریں بسم اللہ شریف پڑھ کے، اور اس کے بعد اندر داخل ہو جائیں. اب اس کے بعد آپ اعتکاف کی نیت کریں، کیونکہ کبھی کبھی مسجد میں ہمیں پانی پینے کی بھی حاجت ہو جاتی ہے. کبھی کوئی نیاز وغیرہ کھلا دیتا ہے، کبھی رمضان میں جب افطار کا موقع مل جاتا ہے، کبھی تراویح کے اندر پانی پی لیتے لوگ. تو مسجد میں ایک بات یاد رہے کہ کھانا پینا، سونا، سحری یا افطار کرنا یہ سب منع ہے. لیکن اگر کوئی شخص اعتکاف کی نیت کر لے گا تو ضمناً یعنی ضرورتاً یہ سارے کام اس کے لیے جائز ہو جائیں گے. عادت بنائیں مسجد میں آتے ہی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں. ایک اور فائدہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ابھی آپ بیان سن رہے ہیں، پھر ذکر ہوگا، دعا ہوگی، ان تمام چیزوں کا ثواب تو انشاءاللہ ملے گا، لیکن اعتکاف کا ثواب بھی الگ سے جاری ہو جائے گا. جیسے ہی اعتکاف کی نیت ہو جاتی ہے، اعتکاف کا میٹر بھی سمجھ لیں الگ سے شروع ہو جاتا ہے. ہمیشہ عادت بنائیں تو انشاءاللہ. کسی بات میں اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے تو میرے ساتھ مل کر کر لیں. نویت سن ہے سرور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پل صراط سے گزرنا ہو تو پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اس میں کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی ہے. یعنی روایتوں کے الفاظ ہیں کہ اتنا اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ سنائی نہیں دے گا. اب ہر بندے کے پاس اپنے حصے کا نور ہوگا، اور وہ اس نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کرے گا. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھنے اندھیروں میں گھر سے نکلتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورا نور دیا جائے گا. جو بستر چھوڑ کر فجر کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس میں جیسے بھی آپ نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ قیامت کے دن نور ہوگا درود پاک. الفاظ ملتے روایتوں میں کہ جب بندہ پل صراط پار کرے گا تو کچھ لوگوں کے پاس تو اتنا سا نور ہوگا جیسے پیر کا انگوٹھا ہوتا ہے نا، اس کے مطابق اس کے پاس نور ہوگا. تھوڑی دیر جلے گا پھر بجھ جائے گا، جیسے ہی وہ بجھے گا وہ پھر اندھیرے میں آ جائے گا، پھر وہ جلے گا تو پھر تھوڑا راستہ طے کرے گا. یعنی گھسٹ گھسٹ کر پریشانی کے عالم میں لوگ
پل صراط سے گزریں گے، خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے پاس نور تام ہوگا، مکمل نور ہوگا، اور اس کی روشنی میں وہ انشاءاللہ خیریت سے پل صراط پار کر جائیں گے۔ تو پتہ چلا جس طرح ہمارے گھر میں لائٹ نہ ہو ہمیں چین نہیں آتا، لائٹ چلی جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے، لوگ جنریٹر یو پی ایس بغیر کنیکشن کا گھر ہو تو پہلے فوراً گھر میں شفٹ نہیں ہوتے جب تک الیکٹرک کا میٹر نہ لگ جائے، بھائی لائٹ ضروری ہے۔ تو قیامت کے دن میں جا رہے ہیں، نور ضروری ہے، انتظام کر کے جانا کہیں اندھیرے میں نہ رہ جائیں۔ اور قیامت کے دن کا نور سبحان اللہ، ون آف دیم، ان میں سے ایک طریقہ اس نور کو حاصل کرنے کا یہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا کہ درود پاک کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ بہت زبردست نور ہمارے ساتھ ہو تو زیادہ درود پاک پڑھیے، کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اور سبحان اللہ، درود پاک کا نور تو ایسا نور ہے، درود پاک کی نورانیت تو ایسی نورانیت ہے کہ جو دنیا میں پڑھتا ہے نا، قیامت کو تو ملے گا ہی ملے گا، ابھی سے چہرہ نورانی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں بھی نور داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آج تو ویسے بھی جمعرات کی رات ہے، سبحان اللہ، یہ رات بڑی مبارک ہوا کرتی ہے، جمعرات بھری مراد، کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی، خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ نیک اور جائز کام میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، آپ بیان سننے کی کچھ نیتیں کر لیں کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر بیان سنوں گا، پوری توجہ کے ساتھ بیان سننے کی نیت کر لیجئے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس قلم یعنی پین پینسل ڈائری ہے تو اہم نکات نوٹ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے، اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے، سکسیسفل ہونا ہے، اپنی زندگی میں کسی ٹارگٹ کو، کسی گول کو، کسی ہدف کو حاصل کرنا ہے، کسی مقام پر پہنچنا ہے، تو اس کے لیے استقامت بڑی ضروری ہے۔ اور یہ صرف دین کے معاملات میں نہیں، کسی کو دنیا میں ترقی کرنی ہے، کسی کو کاروبار میں ترقی کرنی ہے، کسی کو جناب کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے، اس کے اندر استقامت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک کام تھوڑا سا کرتے ہیں، پھر دوسرا کرتے ہیں، پھر تیسرا کرتے ہیں، پھر دوبارہ پہلا والا کرتے ہیں، ساری زندگی ایسا لگتا ہے راؤنڈ اباؤٹ ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، کسی مقام پر نہیں پہنچتے، کسی مرتبے پر نہیں پہنچتے، کوئی اسپیشل کام نہیں کر پاتے۔ اب جیسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے موجود ہیں تو ہمیں اسلامی بھائی بھی یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ جناب استقامت کیسے ملے، اور استقامت جو ہے وہی راستہ ہے کامیابی کا، کسی جگہ پہنچنے کا۔ اور آخرت کے لیے استقامت، دین میں استقامت، ایمان پر استقامت، یہ کتنی ضروری ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمیں ملتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام نے استقامت کے ایسے ایسے مظاہرے کیے، اولیاء کرام نے دین پر استقامت کے ایسے ایسے کام کر دکھائے کہ آج پڑھیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آج ایک صحابی رسول کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غیر مسلموں کے فوج نے، رومیوں نے آپ کو قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن حذافہ پیش ہوئے، آپ کو لے جایا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ تم اپنا مذہب
اسلام تبدیل کر لو، اپنے مذہب کا انکار کر دو، دین سے پھر جاؤ، تو میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا، اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ یعنی آپ ذرا سوچیں، صرف معاف کرنے کا نہیں کہا بلکہ لالچ بھی دی گئی، انعام کا بھی اعلان ہوا کہ بادشاہت میں بھی شریک اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کی کانسیکوینسز، اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا۔ لالچ تھی، انعام تھا، بادشاہ کی بیٹی کے نکاح کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جا کے بادشاہت بھی مل جانی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی ساری بادشاہت بھی مجھے دے دو، پھر بھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے میں نہیں پھروں گا۔ اچھا، اب بادشاہ جو ہے اس نے کہا کہ پھر تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اب زبردست طریقے سے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو جو چاہے کرنا ہے کریں، میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں۔ میں نے نبی پاک کی غلامی اختیار کی، اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانا ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، دین سے میں پھرنے والا نہیں ہوں۔ اب کیا ہوا؟ بادشاہ کے حکم سے تیر اندازوں کو بلایا گیا، باقاعدہ یوں سمجھیے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو سامنے کھڑا کیا گیا، اور اب تیر برسانے والے ماہر وہ کھڑے کر دیے گئے، اور اب بار بار آپ کے جسم پر تیر برسائے گئے، پتھر نہیں، تیر جو جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، آپ کو تیر لگتے جاتے، اور آپ بار بار یہ کہتے کہ میں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تیر برسانے والے کہتے اپنے دین کو چھوڑ دو، پھر جاؤ اپنے دین سے۔ آپ صبر و استقلال کے پیکر بنے رہے، فرماتے ہرگز نہیں۔ اب آخر بادشاہ نے کیا کہا کہ ان کو سولی سے اتارا جائے، جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، کہ سولی سے اتارو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ میں تیل ڈالو اور اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ تیل ڈالا گیا، شدید آگ جلائی گئی، تیل کھولنے لگ گیا۔ آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا اور اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس شخص کا گرم تیل میں جیسے ہی ڈالا گیا، گوشت جل گیا، فقط ہڈیاں چمک کر اوپر آ گئی۔ اب آپ سے کہا گیا ابھی بھی آخری موقع ہے، ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ جو اس کا حال ہوا ہے وہی حال تمہارا ہوگا۔ ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ تمہیں بھی اس دیگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! تصور کرتے جانا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے ایسا امتحان میرا اور آپ کا لیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں میں اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اٹھایا گیا، جیسے ہی اٹھا کر آگ میں ڈالا جانے لگا، آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، واپس لاؤ۔ وہ سمجھا کہ اب آگ میں اس دیگ میں جانے کے خوف کی وجہ سے اب آپ کو زندگی سے محبت ہے، پیار ہے، غم ہو رہا ہے، رو رہے ہیں۔ تو کہا کہ کیا وجہ ہے؟ اب احساس ہو گیا تمہیں زندگی کتنی قیمتی ہے، اب آنسو بہ رہے ہیں تمہارے، ابھی بھی موقع ہے، بتاؤ پھر جاؤ اپنے دین سے۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے، دنیا مجھ سے چھٹ رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے جسے میں راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے جسم کے ہر حصے میں ایک ایک جان ہوتی اور وہ سب جانیں میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ میں اور آپ شعر پڑھتے ہیں، میں اور آپ نعرے لگاتے ہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ ہم تو اشعار پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے یہ پروف کیا، یہ ثابت کیا کہ ان کے نزدیک سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ایمان کی قدر کتنی تھی!
حالانکہ بعض صورتوں میں جب جان جانے کا خوف ہو تو ایک طرح کی اجازت ملتی ہے کہ ظالم کے سامنے کچھ دیر کے لیے اس کی بات مان لی جائے، مگر دل ایمان سے معمور ہو، دل میں اللہ وحدہ لا شریک ہی کا خیال ہو اور اسی کو اپنا رب مانا جائے، جان بچانے کے لیے بعض صورتوں میں اجازت ملتی ہے۔ مگر اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان سے بھی یہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے استقامت تھی تو کیسی تھی؟ یہ لوگ استقامت کے پہاڑ تھے، بڑی تکلیفیں، بڑی آزمائشیں آئیں صحابہ کرام پر، پھر اولیاء کرام پر۔ جس پنجتن پاک کی غلامی کا میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں، محرم کے دنوں میں خوب ان کا چرچا کرتے ہیں، ان کی لنگر پکاتے ہیں، ذرا سوچئے نا کیسا استقامت تھی، وہ کیسا مظہر تھا۔ بچے پیاسے، عورتیں پیاسی، 3 دن تک کوفہ میں پیاسا رکھا گیا، کربلا کے میدان میں، مگر سر کٹوا دیا، سر جھکایا نہیں باطل کے آگے۔ نانا کے دین کے لیے نانا کے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر لٹا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جن کو اللہ نے دین پر کیسی استقامت دی تھی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ تیر برسانا تو دور کی بات ہے، جان لینا تو دور کی بات۔ ہمیں کوئی محبت سے نہ ملے تو ہم کہتے ہیں بھائی میں نے اب دین کا کام نہیں کرنا ہے، میں تو بڑی محبت سے گیا تھا دعوت نیکی کی دعوت دینے، بیان کرنے، درس کرنے، اس کو اجتماع کے لیے بلانے، اس کو جناب نماز کے لیے بلانے، میرا بات ہی صحیح طریقے سے نہیں سنی، مجھے جھاڑ دیا ہے، میری بے عزتی کر دی، میں نے نہیں کرنا اب نیکی کا کام۔ معاذ اللہ، کچھ لوگ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ امام صاحب نے ڈانٹ دیا تھا، وہ فلاں کمیٹی والوں سے ہماری نہیں بنتی، اب مسجد ہی نہیں جانا، نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی۔ یہ محبت ہے دین سے، یہ استقامت ہے دین پر۔ صحابہ کرام کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، اتنا مارتے تھے کہ لوگ سمجھتے یہ مر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اتنا مار کے حال برا ہو جاتا تھا۔ مگر جب ہوش آتا تھا زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے کراچی میں، پاکستان میں، ہندوستان میں مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والوں، قدر کرو اپنے ایمان کی۔ یہ اتنا آسانی سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اتنی آسانی سے دین کی دعوت عام نہیں ہوئی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ والوں نے، وطن چھڑوا دیے، شہر چھڑوا دیے، کاروبار چھین لیا گیا، سب کچھ لٹ گیا، مگر استقامت تھی۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ کی راہ پر استقامت ہی کامیابی دلائے گی، اور وہی درکار ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أو أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ لیا جاتا ہے، تو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اللہ کی بات پر، ایمان پر قائم رہتے ہیں، پھر فرشتے آ کے بشارتیں سناتے ہیں، جنت کا وعدہ بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الفاظ تو سنیں کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، کیوں؟ او ابشروا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، سبحان اللہ، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ جنت کا وعدہ ہے ان کے ساتھ جو استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، جو اللہ کے احکام کو پریورٹی دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے رب کی ماننا، شریعت کی ماننا، نبی پاک کی ماننا۔ آج پرابلم یہ ہے ہم سب کی مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے ہیں۔ ہم باقی لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہم بیوی، بچے، دوست، میرا باس، میرا سیٹ، میرے جاننے والے راضی ہو جائیں، یہ نہیں سوچتے کہ ان کو راضی کر رہا ہوں،
کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے دین پر کمپرومائز نہ ہو جائے. ہیں لوگ جناب شریعت کی بات کو، ایمان کی بات کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں. ہماری زندگی میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، سب سے اہم چیز ہمارا دین ہے، اور سب سے پہلی رضا اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. ذرا سوچیں تو صحیح، کیا ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہے؟ آج تھوڑے سے پیسے ہماری استقامت ختم کر دیتے ہیں. تھوڑا سا ماحول تبدیل ہوا تو نماز کی استقامت ختم. کئی بار کئی لوگوں نے نماز شروع کی، بڑی ہمت کے ساتھ شروع کی، 4 5 6 دن بعد کسی نے دل توڑ دیا، سستی چھا گئی، کسی نے کسی اور کام پہ لگا دیا، پھر استقامت ختم، نماز چلی گئی. قرآن پاک روز پڑھوں گا، پکی نیت کی، 2 4 دن قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر چھوٹ گئی قرآن کی عادت. کیا ہے یہ؟ سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں. لیکن گناہوں کی معاملات میں ایسی استقامت ہے کہ چھڑوانا چاہیں تو بھی نہیں چھوٹتی ہے. روز جس کو فلمیں دیکھ رہی ہیں دیکھ ہی رہا ہے، جس کو گانے سننے روز سنتا ہے، جس کو کوئی بھی حرام کام کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ کرتا ہی کرتا ہے. باقی چیزوں پر استقامت ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی پر استقامت ہے. اسی طرح دنیا کے بہت سارے معاملات میں استقامت ہے. نوکری پہ جانا کوئی نہیں چھوڑتا، جس کی اپنی دکان ہے کاروبار پہ روز جائے گا، کچھ بھی کر لے پھر بھی جائے گا. تھوڑا بہت سر میں درد ہے، نماز چھوڑ دے گا، دکان پہ پھر بھی جائے گا. سوچے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہماری لائف میں استقامت نہیں ہے. نہیں جناب، ایسے پکے ہیں کچھ لوگ تو ساری زندگی کچھ کام کرتے ہیں اور پابندی سے کرتے ہیں. جن کی واکنگ کی عادت ہے وہ روز واکنگ کریں گے، صحت کا خیال رکھیں گے، ٹیبلٹ روز کھاتے ہیں. یعنی زندگی کے بہت سارے معاملات بڑے پکے ہیں. اگر گڑبڑ ہے تو وہ دین کے معاملات میں ہی ہے، اللہ رسول کے فرامین پر ہی ہے، آخرت کی تیاری میں ہی استقامت چلی جاتی ہے. کبھی آئے اجتماع میں پھر چلے گئے 6 مہینے کے لیے، کبھی گئے مدنی قافلے میں پکی نیت کی ہر مہینے جاؤں گا، پھر غائب ہو گئے. سوچیں، یہ شیطان ہمیں استقامت نہیں پانے دیتا. اور کیا خوبصورت فرمان ہے، الاستقامت فوق الکرامت. استقامت جو ہے نا، یہ کرامت سے زیادہ افضل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار کرامت دکھاؤ، بزرگ وہ اچھا ہوتا ہے جس کی کرامت ہوتی ہے. کرامت تو ٹھیک ہے، لیکن ہر اللہ کے ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں. جس کے اندر استقامت ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کے ہے. پابندی سے نماز پڑھنے والا، پابندی سے قرآن پڑھنے والا، پابندی سے درود پڑھنے والا، پابندی سے صدقہ خیرات کرنے والا، پابندی سے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اپنانے والا، وہ کمال کا آدمی ہے. نہیں جاتی اس کی نماز، کچھ بھی ہو جائے، نہیں کرتا وہ حرام کام، کچھ بھی ہو جائے، ارے وہ کمال کا آدمی ہے جس کے اندر یہ چیزوں کی استقامت ہے. لیکن آج میں نے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ میری لائف میں کبھی موقع ملے نا، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک کاغذ قلم لے اور صبح سے شام تک وہ کون سے کام ہیں جو ہم پابندی سے کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، اس کی لسٹ بنائیں. تو آپ کو پتا چلے گا کہ میری لسٹ میں میری دنیا اور معاذ اللہ بعض گناہوں کی عادتیں تو بڑی پکی ہیں، دین کی عادتیں اتنی پکی نہیں ہیں، استقامت نہیں ہے. میں پھر یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. انعام سنو، رب نے کیا وعدہ کیا ہے. اے وہ لوگوں جو دین پر استقامت حاصل کیے ہوئے ہو، تمہیں مبارک ہو. جو نمازوں پر استقامت جن کو ہے، جن کو عبادتوں پر، قرآن پر، نیکی کے کاموں پر استقامت ہے، تمہیں مبارک ہو. سنو سبحان اللہ، رب فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. سبحان اللہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، مسلمان ہوئے، ایمان پایا اور اب ڈٹ گئے، مسلمان ہونے کا حق ادا کیا، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. اب مفتی قاسم صاحب نے تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کی تفسیر کتنی پیاری بیان کی. آپ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کے رب ہونے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ پاک ہے، پھر پر ثابت قدم رہے، اللہ پاک کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو اور اہل و عیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا غم نہ کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ پاک کے رسولوں کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا تھا.
سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ بشارت، یہ خوشخبری ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے. اللہ ایسی استقامت دے کہ فرشتوں کے ذریعے ہمیں خوشخبری سنائی جائے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت جبھی تو ایمان پر، استقامت پر کس قدر بار بار ہمیں ذہن دیتے ہیں. اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے مدنی مذاکروں میں کتنی فکر نظر آتی ہے ان کے اندر ایمان پر استقامت کی. آج پرابلم کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس بھائی بیٹھے ہیں سارے، کوئی موٹر سائیکل پر آیا ہوگا، کوئی سائیکل پر آیا ہوگا. تو موٹر سائیکل جب آپ نے کھڑی کی ہوگی تو اس کو لاک بھی لگا ہوگا. زیادہ قیمتی موٹر سائیکل ہوگی تو آپ کا خیال بھی ہوگا کہ یار نئی نئی لی ہے. کسی کے پاس جیب میں موبائل ہوگا، نارمل سا موبائل ہوگا، ویسے ہی رکھ لیں گے. قیمتی ہوگا تو ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگاتے ہیں، یار جیب میں ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا پیسے زیادہ ہیں تو بینک میں رکھتے ہیں. جتنی دنیا میں قیمتی چیز زیادہ ہے اتنی فکر زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے. صحیح بتائیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. سمجھیے اس بات کو. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ میں نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آئے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں؟ کبھی رات کو جس طرح کسی کی نئی گاڑی ہو اور باہر کھڑی ہو تو وہ گھر سے باہر کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ گیلری سے دیکھ رہا ہوتا ہے گاڑی ٹھیک ہے کہ نہیں. کبھی اس طرح رات کو بستر سے اٹھ گئے گھبرا کر کہ یار میرا ایمان میرے پاس رہے گا کہ نہیں، سلامت رہے گا کہ نہیں، اللہ سے دعائیں مانگی. دیکھیں جس چیز سے محبت ہونا، جس چیز کی حفاظت کی فکر ہو، وہ آپ کی میری دعا میں ضرور شامل ہوتی ہے. بچوں سے پیار ہے تو بچوں کی صحت کی دعا ضرور کریں گے آپ. مال سے پیار ہے تو مال کی برکت کی دعا کریں گے. گھر سے محبت ہے تو گھر میں برکت کی. یعنی جس چیز کی امپورٹنس ہے اس چیز کی دعائیں ضرور ہم کرتے ہیں. تو آپ سوال کر لیں اپنے آپ سے، ایمان پر کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ کیا روز میری نماز میں، میری دعاؤں میں میرے ایمان کی حفاظت ہے، اس کی دعا ہے؟ اللہ کے حبیب شاعر لکھتے نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. آقا کے صدقے سب کو دین ملا ہے نا. ہمیں تو رحمان بھی ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، سب کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہے. مگر میری اور آپ کی تعلیم کے لیے نبی پاک دعا کیا فرماتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. سوچئے نبی پاک دعا کر رہے ہیں اور میں اور آپ کتنی دعا کرتے ہیں. امیر اہل سنت کے کتنے اشعار ہیں. ایک بڑا خوبصورت آپ کا شعر ہے نا، آپ لکھتے ہیں یا الہی کرے سی عنایت دے دے ایمان پر استقامت. تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. آمین آمین بجاہ نبی. فکر کرو. بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو یہاں تک لکھتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی نا، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا. تو اپنی فکروں میں، اپنی جس کو کہتے ہیں بڑی اچھی ٹینشن ہے. لوگ کہتے ہیں نا ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ارے واقعی دنیا کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے غم نہیں ہونے چاہیے. دنیا کے غموں میں اللہ کرے ہم کبھی آنسو نہ بہائیں، مگر اللہ آخرت کی فکر عطا فرما دے، اپنا خوف نصیب فرمائے، بے قراری عطا کرے. نبی پاک کے عشق میں کاش رونا نصیب ہو جائے، کیونکہ اس رونے میں بھی لطف ہے. اس ٹائم میں میرے دل کو، بلکہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، برادر اعلیٰ حضرت، میرے دل کو درد الفت، وہ سکون کہاں سے آ گیا ہے؟ سکون تو بے دردی میں ہوتا ہے، درد نکل جائے تو سکون ہوتا ہے. ایک طرف دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ میرے دل کو وہ محبت کا درد دے دے، وہ سکون دے دے. ہائے ہائے ہائے، یہ خاندان اعلیٰ حضرت کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت، وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. یعنی میں بے قرار ہی رہوں نبی پاک کی یاد میں، دنیا کے مال کے لیے نہیں، دنیا کی مشکلوں کے لیے نہیں. اللہ مجھے دنیا کے غموں سے بچا لے اور اپنا اور اپنے حبیب کا غم نصیب فرما دے. ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کیا
کیا کمال کی بات ہے. درد میں کبھی مزہ ہوتا ہے؟ دوا کھاتا ہے بندہ درد دور کرنے کے لیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس درد میں مزہ ایسا ہے میں دوا نہیں چاہیے. یہ عشق رسول کا درد بڑھتا ہی رہے, اے کاش فزوں ہوتا رہے اور انکریز ہوتا رہے. تو یہ وہ سوچ ہے, یہ وہ فکر ہے, یہ مجھے آپ کو درکار ہے. اللہ کرے کہ میرے اور آپ کی کہتے نا نیند اڑ جائے, لیکن نیند کیوں اڑے کہ پیسے چلے گئے, قرضہ ادا کرنا ہے, بچے بیمار ہیں, اللہ ان غموں سے بچائے رکھے, مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے رکھے. دعا کرو, کہو آمین. لیکن واقعی کبھی ایسا بھی ہو کہ میں رات بھر نہ سو سکوں, بس آقا کی یاد تڑپاتی رہے, آنسو مدینے کی یاد میں بہتے رہے. یہ بے قراری کا بہت اچھا لطف ہے. اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا رہے. اے کاش ایسا بھی تو ہو نا, دل میں ہو یاد تیری, گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی خوف خدا سے لرزتا رہوں کہ یا اللہ مرنے کے بعد بنے گا کیا, میری قبر کا کیا ہوگا, میرے ایمان کا کیا ہوگا, میں محشر کے دن کیا تیری بارگاہ میں پیش کروں گا. یہ ٹینشن, یہ غم, یہ تکلیف اچھی ہے, کیونکہ یہ غم جس کو لگ گیا اس کو آخرت کا غم بچ جائے گا. وہ ادھر شرمندہ ہونے سے بچ جائے گا اگر ادھر دل میں شرمندگی ہے. کیا خوبصورت شعر لکھا, وہ بھی غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہے. فرماتے ہیں ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا. ہائے ہائے ہائے, ادھر شرماتے رہا کرو, اپنے گناہوں پہ روتے رہا کرو. ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا, سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. جو شرم والے ہیں, جو ادھر ہی روتے رہتے ہیں, جو ادھر ہی نادم رہتے ہیں, ادھر بچ جائیں گے. جو ادھر جیدار ہیں, نہیں جناب کچھ نہیں ہوتا, میں گناہ کرتا ہوں تو کیا ہوا, سارا پاکستان گناہ کرتا ہے, سارے ہی لوگ گناہ کرتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. کسی کے گناہوں کو نہ دیکھو, اپنے آپ کو مانو کہ میں سب سے برا ہوں, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, میرا بنے گا کیا, میرے ایمان کا کیا ہوگا. فکر کریں اپنے ایمان کی حفاظت کی اور استقامت پانے کی فکر کریں. اللہ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے اور آپ کو بھی دین پر استقامت نصیب فرمائے. اور اس میں ایک اور بات یاد رکھیں, کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے. ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں, طلباء بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے علماء بھی بیٹھے ہوں. اگر میں دیندار بن گیا, چہرے پہ داڑھی آ گئی, سر پر امامہ آ گیا, 5 وقت نمازی بن گیا, دین کی دعوت دینے والا بن گیا, او جناب میری تو واہ واہ بڑی ہے, میں تو دیندار کہلاتا ہوں, اب سیٹسفائی ہو گیا کہ اب تو بس ایمان سلامت ہو گیا. نہیں, بڑے بڑے علماء, ارے میری اور آپ کی اوقات کیا ہے. جس پیر صاحب کے دامن سے وابستہ ہے نا, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی, غوث پاک کا مرتبہ یہ ہے کہ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے, علماء فرماتے اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے, آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. ہماری آپ کی اوقات نہیں. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. یہ مرتبہ ہے غوث پاک کا. مگر سیدی غوث اعظم ایک بار کہتے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. ذرا سوچیے, اتنی فکر, اتنی ٹینشن. بھول گئے وہ عید کا دن جب مدینے کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گئے تھے, دروازہ کھٹکھٹایا کہ امیر المومنین کو عید مبارک کہیں گے, آج کچھ روزے رکھ لیں, کچھ نمازیں پڑھ لیں, حج عمرہ کر لیں, تھوڑی صدقہ خیرات کر دیں. لوگوں کے پیر ہی زمین پر نہیں رہتے. کہتے جناب میں بڑا نیک, میں بڑا اللہ والا. سنو, وہ عمر جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دروازہ کھٹکھٹایا گیا, دروازہ کھلتا ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اہل مدینہ کہتے ہیں امیر المومنین عید کا دن ہے, عید کے دن بھی کوئی روتا ہے, آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا فرمایا؟ فرماتے عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں یہ پتہ ہو کہ ان کے روزے قبول ہو گئے, عبادتیں قبول ہو گئی. عمر یہ نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں قبول ہوئی یا اس کے منہ پہ مار دی گئی, محروم کر دیا گیا. یہ ٹینشن, یہ فکر, یہ بڑی اچھی ہے, یہ محبوب ہے, یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. ہمیں کیا ٹینشن ہے, کاروبار کا کیا ہوگا, نوکری کا کیا ہوگا, پیسوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. حالانکہ یاد رکھو ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, جس چیز کی گارنٹی ہے نا اس کی ٹینشن لی ہوئی ہے.
جس کی گارنٹی نہیں اس کی ٹینشن ہی کوئی نہیں. سب کے ساتھ رزق کا وعدہ ہے. میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ گھر آ کر مل جائے گا. مغفرت کا وعدہ نہیں ہے, جنت میں جانے کا وعدہ نہیں ملا. ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سچ بتاؤ ٹینشن کس کی ہے؟ جنت میں ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں کسی کو. ٹینشن ہے تو دنیا کی ہے. اپنے دین کی فکر کریں, اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس پر استقامت کی فکر کریں. سبحان اللہ, کیسے استقامت کے پہاڑ تھے. بزرگان دین کے واقعات پڑھا کریں. استقامت کیسے حاصل ہو اس کا ایک طریقہ یہ ہے, اللہ والوں کے واقعات پڑھیں جن لوگوں نے قربانیاں دی راہ خدا میں. ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کا دور تھا. حضرت عمر کی ایک بار نظر حضرت خباب کی پیٹھ پر پڑ گئی تو آپ نے دیکھا کہ ساری پیٹھ پر سفید زخموں کے نشان ہے نا, وائٹ جیسے جلی ہوئی نہیں ہوتی. تو آپ نے کہا کہ اے خباب یہ تمہاری پیٹھ کو کیا ہو گیا, یہ پیٹھ پہ ایسے نشان کیوں ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ کو ان زخموں کی کیا خبر. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ننگی تلوار لے کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے تھے. اس وقت بھی ہم نے اپنے دل میں محبت رسول کا چراغ جلایا ہوا تھا اور مسلمان ہوئے. مسلمان تو کیا ہوئے, ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے. اس وقت غیر مسلموں نے مجھ کو آگ کے جلتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹا دیا. کبھی کسی کوئلے پر پیر پڑا ہے؟ کبھی کوئی چنگاری ہاتھ پر لگی ہے؟ کبھی سگریٹ جلتا ہو اور غلطی سے پیر پڑ جائے چیخ نکل جاتی ہے. ایک سگریٹ یا ایک کوئلہ نہیں, تپتے ہوئے جلتے ہوئے کوئلوں پر حضرت خباب کہتے ہیں مجھے لٹا دیا گیا. میری پیٹھ سے اتنی چربی پگھلی کہ اس چربی نے جا کر کوئلوں کو بجھا دیا. میں گھنٹوں بے ہوش رہا اے عمر, مگر رب کریم کی قسم جب مجھے ہوش آیا سب سے پہلے جو زبان پر کلمہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا. حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے جب یہ سنا تو آپ دیدہ ہو گئے, بے قرار ہو گئے. کہتے ہیں خباب قمیص اٹھاؤ تمہاری اس پیٹھ کی زیارت کروں. یہ پیٹھ کتنی مبارک اور مقدس ہے جو محبت رسول کی خاطر آگ میں جلائی گئی ہے. آج میں اور آپ کلمہ پڑھیں کوئی روکنے والا نہیں. ادھر کلمہ پڑھنے پر مار پڑتی تھی, اذان دیتے تو مارا جاتا, سجدہ کرتے تو مارا جاتا, طواف کرتے تو مارا جاتا, اللہ ایک ہے کہتے تو مارا جاتا. آج مسجدوں میں لائٹیں ہیں, پنکھے ہیں, قالین ہیں, بلایا جاتا ہے, مائک پر اذان ہوتی ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح, مگر پھر بھی مسجد جانے کا ٹائم نہیں نکالتے. آج کلمہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ ارے یاد کرو ان صحابہ کرام کو جو ترستے تھے کلمہ پڑھنے کو کہ کلمہ پڑھتے مار پڑتی تھی. آج گھر بیٹھ کر بھی کلمہ پڑھنا یاد نہیں آتا, حالانکہ احادیث میں افضل الذکر کہا گیا, سب سے بہترین ذکر کلمہ طیبہ کو کہا گیا. ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی, بڑی پیاری بات انہوں نے کہی. کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ, روز پڑھا کرو, زیادہ پڑھا کرو, کیونکہ ایک وقت آئے گا جب زبان بھاری ہو جائے گی, جب سکرات کا عالم ہوگا اس وقت الفاظ مشکل سے ادا ہوں گے, مگر جس کی کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی اس وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. اب اس کو اس طرح ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کی گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے, معاذ اللہ بری باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے. اب ایسے لوگ جب کہیں گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی گاڑی سامنے سے نکلتی ہے اور بریک لگانا پڑتا ہے, ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں, ان کی زبان پر کیا نکلتا ہے؟ ان کی زبان پر اس وقت بھی گالی نکلتی ہے. جھٹکا لگتا ہے تو وہی نکلتا ہے جو اندر ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ جن کی زبان پر کلمہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں, اگر ایسی کوئی کیفیت ہوتی بھی ہے, اچانک سے بریک بھی لگتا ہے, تو الحمدللہ ان کی زبان پر کلمہ پاکی جاری ہوتے دیکھا, یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوتے دیکھی, یا غوث اعظم زبان سے نکلتے دیکھا. کیوں؟ کہ ان کی زندگی اس ذکر میں گزر رہی ہے. تو زبان کو کلمے کا عادی بنائیں, ذکر و اذکار کا عادی بنائیں, اچھی باتوں کا عادی بنائیں, تاکہ مرتے وقت بھی زبان پر جو ہے وہ کلمہ طیبہ آسانی سے جاری ہو جائے. تو سبحان اللہ, حضرت خباب کو جلا دیا گیا, آپ کی پیٹھ کوئلوں پر اس طرح لٹایا کہ چربی پگھلی اور کوئلے بجھ گئے, مگر کلمہ نہ چھوڑا, ایمان نہ چھوڑا.
مگر آج تھوڑے پیسے ایمان چھڑوا رہے ہیں. ہمارے مسلمان کہلانے والے کسی ملک میں شفٹ ہونے کے لیے، یورپی ممالک کا ویزا لینے کے لیے معاذ اللہ یہاں تک سنا کہ اپنے فارم پہ لکھ دیتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں، کیونکہ ویزا مل جائے. اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں کسی ملک کے ویزا کے لیے. تھوڑے پیسے نظر آ جائیں تو اپنی اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں سنا کہ سود لینے والا، سود دینے والا ایسا ہے کہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے. تھوڑے پیسے تمہیں رب سے جنگ کروا دیتے ہیں. سوچو، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. مگر تھوڑا کام نکلوانا ہے یا تھوڑی سیٹ مل گئی کہ اب تو موقع ملا ہے پیسے کمانے کا، یہ تھوڑے پیسے تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. کدھر گیا ایمان، کدھر گئی دین سے محبت؟ لوگ کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر یہ کیسی غلامی ہے کہ جب تمہارے گھر میں شادی آتی ہے، تمہارے بچوں کا کوئی فنکشن آتا ہے، تو ہر وہ کام تمہارے گھر میں ہوتا ہے جو نبی پاک کو بنا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے ناراض ہوتے ہیں. ناچ گانے، تاش، جوا، شراب، ارے کیا نہیں ہوتا آج ہماری شادیوں میں. اور لوگ کہے بھی جناب آپ تو میلاد منانے والے نمازی، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی بچوں کی خوشی ہے، کرنا پڑتا ہے. یعنی بچوں کی خوشی کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو، اللہ رسول کے احکامات کو پامال کر رہے ہو. یہ کون سی استقامت ہے؟ ارے مزہ یہی ہے، یاد رکھو کربلا والوں کو گھر میں بیٹھ کر پنکھوں میں آزمایا نہیں گیا تھا. تپتے صحرا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، لیکن نانا کے نواسوں نے کیا کیا؟ پانی لے کر معاذ اللہ یزید کی بیعت نہ کر لی، سر کٹا دیا، مگر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام حسین کا، آل رسول کا احسان ہے، رہتی دنیا پر ہم سب پر احسان ہے کربلا والوں کا کہ انہوں نے سر نہ جھکایا تو آج ہم مسلمان ہیں. آج اللہ کی رحمت سے اسلام دنیا کے کونے کونے میں ہے. کون ہے یزید کا نام لینے والا؟ امام حسین کے چاہنے والے ساری دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے. تو جن لوگوں نے استقامت پائی، اللہ نے ان کے نام روشن کر دیے، اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے جب ہندوستان جاتے ہیں، سارا شہر مخالف، لوگ آپ کو پانی نہیں پوچھتے، آپ کے اونٹوں کو بیٹھنے نہ دیتے تھے. اللہ اکبر، آپ گئے دین پھیلانے تھے، مگر ظلم و ستم تھا. سبحان اللہ، صبر رکھا، استقامت پائی، اپنے کام میں لگے رہے. 1-2 نہیں، 1-2 ہزار نہیں، میرے خواجہ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیا. ارے پاک و ہند والوں پر میرے خواجہ کا احسان ہے. آج ہم گھر بیٹھے مسلمان ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی پہلی بات کان میں اذان سنائی دیتی ہے. کیسے؟ یہ قربانیاں دی بڑوں نے، استقامت پائی. چلے جاتے خواجہ بھی واپس کہ لوگ میری سنتے نہیں ہیں، میں بھی جاتا ہوں اپنے وطن. نہیں گئے، ادھر ہی مزار بن گیا، ادھر ہی رہے، مگر لوگوں کی تقدیریں بدل گئے. اور پھر اللہ نے کیسا مقام دیا، مجھے بتاؤ نا. 800 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے خواجہ صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر دنیا کا کون سا کونا ہے، کون سا مسلمان ہے جس کے دل پر میرے خواجہ کی حکومت نہیں ہے؟ استقامت اللہ کو بڑی پسند ہے. استقامت اور قربانی دو، اللہ تمہیں عروج عطا فرما دے گا. مگر یہ بات بات پر ٹرن ہو جانا، کمپرومائز کر لینا، ارے جناب چلتا ہے، کیا کرے پورا معاشرہ ہی ایسا ہو گیا ہے، نہیں جناب سارا محلہ غلط کرتا ہے، ہماری مارکیٹ میں سبھی جھوٹ بولتے ہیں، ارے جناب اگر ہم ملاوٹ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا اپنا مال بیچ جائے گا، نہیں جناب بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، ہمیں بھی اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی مارنی پڑے گی. اے میرے وہ بھائیوں جو تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی دنیا کی لذت کے لیے اپنے رب کو ناراض کرتے ہو، اپنے دین اور اپنے ایمان پر کمپرومائز کرتے ہو، ایسا نہ کرو. اپنے حصے کا دیا جلائے رکھنا، اپنے حصے کا چراغ جلائے رکھنا، اپنے حصے کی روشنی آپ نے جلائے رکھنی ہے، کیونکہ قبر میں الگ جانا ہے، اکیلے جانا ہے. بھلے سارا معاشرہ غلط کرتا ہو، میں تو آقا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں کہ حضور میں آپ کا امتی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں، میں سچ بولتا رہا، میں نے حرام نہیں کمایا، حضور میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا رہا، میرے سامنے بڑا نفع آتا تھا مگر وہ حرام ہوتا تھا، حضور میں اسے حاصل نہ کرتا، مجھے آپ کے فرامین یاد تھے، اللہ کا فرمان معلوم تھا، میں حرام کی طرف نہ گیا، میں استقامت پاتا رہا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر ایسا بندہ جب بارگاہ رسالت میں، ایسا بندہ جب قیامت کے دن حاضر ہوگا نا، پھر دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوگا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام.
یہی فوکس کر لو. آقا راضی ہونے چاہیے, کیونکہ آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر خیر ہی خیر ہے. آقا راضی, ان کے صدقے ان کا رب راضی, ہم سے راضی ہو گیا, پھر اچھا ہی اچھا ہے آخرت کے سارے معاملات. اور صرف آخرت اچھی نہیں ہونی ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. مجھے ایک بات بتائیں, جو بندہ رب کو راضی کر لے, اللہ کے حبیب کو دنیا میں راضی کر لے, تو کیا اس کی دنیا خراب ہو جائے گی؟ دنیا بنانے والا کون ہے؟ میرا رب ہے نا. رزق دینے والا وہ ہے, خوشیاں دینے والا وہ ہے, برکت دینے والا وہ ہے, غموں سے نکالنے والا وہ ہے. جب وہی راضی ہے تو دنیا بھی اچھی کر دے گا. وہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے. میرا رب دنیا میں بھی رحمان ہے اور آخرت کا بھی رحمان ہے. تو اسے راضی کرو, وہ سب راضی ہو جائے گا, سب بہتر ہو جائے گا. میں ایک آخری روایت سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے, اور یہ ہمارے آج کے دور میں بہت بڑی تعداد کے لیے یوں سمجھیے کہ زبردست اگزامپل ہے. روایت کا مضمون یہ ہے کہ کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے, کچھ بھی نہیں بچتا. بندے بھی ناراض, بھول گئے رب بھی ناراض, کیونکہ ساری زندگی بندوں کو راضی کرنے کے لیے لگے رہے نا. اب مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسا شعبہ اختیار کرتے جو ہوتا ہی حرام ہے. میں نام نہیں لیتا, آپ سمجھ جائیں گے کہ انٹرٹینمنٹ کرنے کے چکر میں, لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو سارا حرام ہوتا ہے. لوگ بڑے فین بن جاتے ہیں, بڑے لوگ چاہنے والے بن جاتے ہیں, رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑے عرصے کے بعد جب ان کا وہ عروج ختم ہوتا ہے تو ہم نے ان لوگوں کا حال دیکھا ہے. مرنے کے بعد جنازے کو کاندھا دینے والے لوگ نہیں ہوتے. قبر میں پہنچ جائیں تو اب ان کی کوئی برسی منانے والا, ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, بلکہ وہ اتنے بدنصیب ہوتے ہیں کہ ان کی برسی میں بھی ان کی فلمیں چلائی جاتی ہیں, ان کے گانے ہی چلائے جاتے ہیں. معاذ اللہ. کیوں زندگی گزاری تھی؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کو ناراض کر لیا, بندے بھی بھول گئے, رب بھی ناراض ہے. اس روایت کا اگلا حصہ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو اللہ کو راضی کرتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, بندے ناراض ہو جاتے ہیں, مگر ایک وقت ہوتا ہے اللہ بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. بتاؤ کامیاب کون ہے؟ واقعی شروع میں بندے ناراض ہوں گے آپ سے, آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی, آپ کی مخالفت کی جائے گی, حاسدین کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے بارے میں باتیں ہوں گی, لیکن اللہ راضی ہے. اگر زندگی ایسی گزاری کہ رب راضی, رب کے حبیب راضی ہیں, پھر غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو, غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو, میرے آقا تو ہیں سینے سے لگانے کے لیے. پھر نبی پاک ساتھ ہے تو پھر غم کس بات کا ہے؟ پھر خیر ہی خیر. اور واقعی دیکھا ہم نے, اور یہ خواجہ صاحب کی مثال ہی ہمارے سامنے ہے. ہندوستان مخالف تھا, آج دنیا میں کونے کونے پر ان کا نام لینے والے ہیں. کربلا والوں کی مثال ہمارے سامنے ہے. 72 لوگ تھے, 22,000 کا لشکر تھا, پانی بھی نہیں پینے دیتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, تانے دیتے تھے. بتاؤ کیا ہوا؟ جان تو چلی گئی, چونکہ رب راضی تھا, اللہ کے حبیب راضی ہیں. ساری دنیا میں امام حسین کا چرچا ہے, کربلا والوں کا آج ساری دنیا میں چرچا ہے. تو پتا چلا زندگی ایسی گزارنی ہے اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں, اور اگر ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے. مجھے ان کو پہلے راضی کرنا ہے. جس دن آپ نے اپنی زندگی کا یہ فوکس بنا لیا, اب ایک فیصلہ آج کر کے اٹھنا ہے. کاروبار کر رہے ہیں اگر, اور کاروبار کے درمیان کوئی ڈیل آتی ہے, کوئی سودا آتا ہے, اپنے دل سے پہلا سوال یہ کرو, اگر یہ کام کروں گا, اس کام کرنے سے اللہ راضی ہوگا, اللہ کے حبیب راضی ہوں گے یا ناراض ہو جائیں گے؟ اور اگر جواب آئے کہ نہیں نہیں یہ تو حرام ہے, یہ تو جھوٹ بولنا پڑے گا, یہ ملاوٹ کرنی پڑے گی, نہیں کرنا مجھے کام. اب گھر میں کوئی فنکشن آتا ہے, گھر میں کوئی موقع آتا ہے, گھر والے کہتے ہیں یہ کرنا ہے, فوراً اپنے آپ سے سوال کریں, میں اپنے گھر میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہوگا, اللہ کے حبیب راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ جیسے ہی جواب آئے ناراض ہوں گے, نہیں نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا. گھر والے بچے کہتے ہیں فلاں جگہ گھومنے چلنا ہے, بالکل اپنے بچوں کے ساتھ آپ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں, مگر ہم مسلمان ہیں, ہماری ایک باؤنڈری ہے, شریعت ہمیں ایک حدود دیتی ہے. اب اپنے دل سے ہی سوال کر لیں کہ میں اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو جدھر لے جا رہا ہوں, جو کرنے جا رہا ہوں, یہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا کام ہے یا یہاں اللہ کی ناراضگی ہے؟ جیسے ہی دل سے جواب آئے کہ یہ تو حرام ہے, یہ منع ہے, انشاءاللہ اس سے رک جائیں. جس دن زندگی ایسی گزر گئی نا کہ ہر کام سے پہلے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ میں نے
اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، یقین کریں آپ ان کو راضی کریں وہ سب کو راضی کر دیں گے، وہ آپ کی دنیا بھی اچھی فرما دیں گے، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ اللہ مجھے بھی اس طرح کی استقامت نصیب کر دے، آپ کو بھی یہ استقامت عطا فرمائے، اور یہ استقامت کس طرح بار بار چیک ہو، کس طرح یہ کراس چیک ہو جائے کہ میں نے دن کیسے گزارا، میں نے رات کیسے گزاری، میں نے باتیں کیسی کی، میں نے کاروبار کیسے کیا، میں نے فیملی کے ساتھ وقت کیسے گزارا۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ پورے دن کو اگر چیک کرنا ہے تو مدنی انعامات ہمیں عطا کر دیے، خوبصورت ایک 72 سوالات کا گلدستہ عطا کر دیا کہ صبح سے شام تک دن کیسے گزارا، ذرا سونے سے پہلے چیک تو کر لو، نماز پڑھی کہ نہیں، جھوٹ تو نہیں بول دیا، کہیں بد اخلاقی تو نہیں کر دی، کہیں فضول باتیں تو نہیں کر دی، کہیں ماں باپ کو ستا تو نہیں دیا، کہیں حرام تو نہیں کما لیا، کبھی آنکھوں سے حرام تو نہیں دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، روز چیک کرتے رہو گے، آہستہ آہستہ بری عادتیں چھٹنا شروع ہو جائیں گی، استقامت ملنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا پھر زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزرنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کریم مجھے بھی مدنی انعامات پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ نیت کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد روزانہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ، محاسبہ کر کے فکر مدینہ، جس کو ہم پہلے فکر مدینہ کہتے تھے، ہم محاسبہ کریں گے روزانہ اور چیک کریں گے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اور ہر کام کرنے سے پہلے ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کرنا، جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی رضا ہے یا اس کی ناراضگی ہے؟ ایسی زندگی مل گئی تو پھر دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ ایسے لوگ جب قبر میں جائیں گے نا تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آقا نے سینے لگا لینا ہے کہ یہ میرا امتی آ گیا، میرا غلام آیا جس نے زندگی ایسی گزاری ہے۔ تو اللہ ایسی زندگی مجھے بھی گزارنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ استقامت کتنی اہم ہے، دو حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس زمانے میں، آقا فرماتے تمہارے بعد صبر کا زمانہ آئے گا، اور جو شخص اس زمانے میں دین سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائے گا اس کو تم میں سے 50 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ آج کے دور میں دین سے چمٹ جاؤ، اور یہ مدنی ماحول ہے، اکیلے نہیں کر سکیں گے ہم، اکیلے نمازیں پڑھنا، نیکی کرنا، گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر یہاں آتے ہیں سب کو نیکی کرتا دیکھتے ہیں، ہم بھی لگ جاتے ہیں۔ مدنی قافلے میں جاتے ہیں، سارے تہجد پڑھ رہے ہیں، سارے نفل پڑھ رہے ہیں، سارے درود پڑھ رہے ہیں، ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ماحول سے اپنے آپ کو چمٹا لینا ہے، جوائن ہو جانا ہے، آنا جانا نہیں کہ آئے آج آئے پھر 2 مہینے بعد آئے، ہر جمعرات پابندی سے آئیں، ہر مہینے مدنی قافلے میں جائیں، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ یعنی ایک ہی سوال پوچھا گیا، بڑا جامع۔ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہے، ایک ہی جملہ فرماتے اور کمال فرماتے۔ نبی پاک نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مدنی یہاں آتے رہیں گے، اجتماع میں آتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ استقامت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ آپ سب کے لیے ایک زبردست خوشخبری ہے، ذرا زور سے کہیے نا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت، وہ شخصیت کے جو پورے پاکستان میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے نگران ہیں، ہمارے نگران پاک حاجی شاہد اتاری باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں، اور کیا کروانے آ رہے ہیں؟ آئے ہائے کراچی والوں تمہیں مبارک ہو۔ حاجی شاہد صاحب انشاءاللہ 3 دن کا ایک بڑا ہی نرالا، بڑا ہی پیارا کورس کروانے آ رہے ہیں۔ اچھا وہ کورس کیا ہے؟ پہلے وہ کورس ہوگا کب؟ 21 دسمبر بروز ہفتہ، یعنی پرسوں فجر سے لے کر 23 دسمبر پیر کی عصر تک، یعنی ہفتہ اتوار اور پیر 2.5 دن کا سمجھ لیں یہ کورس ہے۔ اور یہ کورس ہے 12 مدنی کام کورس، اور یہ کورس اسپیشلی کراچی اور حیدرآباد ریجن کے یونیورسٹی ذمہ داران اور تعلیمی اداروں سے وابستہ تمام اسلامی بھائیوں کے لیے ہے۔
تو تقریباً جتنے بیٹھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے یا تعلیمی اداروں کے لوگوں کے لیے یہ زبردست موقع ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بزرگ شخصیت ہیں، بڑے نیک شخص ہیں، اتنا بڑا دعوت اسلامی کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، ان کی صحبت بھی ملے گی اور ان کے ذریعے دین کا کام کیسے کرنا ہے. جو 12 مدنی کام کورس ہے وہ خود آ کر کرا رہے ہیں. تو کراچی والوں ہمارے نگران آ رہے ہیں، تو آپ نے یہ وقت دینا ہے اور اس میں شرکت کرنی ہے. جتنے اسٹوڈنٹ مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، ان کے پروفیسرز ہیں یا اس شعبے کے ذمہ داران ہیں، تو سارے اسلامی بھائی انشاءاللہ اس کی خود بھی آئیں، دعوت عام کریں. یہ 2.5 دن میں سمجھتا ہوں زندگی کے یادگار دن ہوں گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ شرکت کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے گا اور آپ بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے. رب کریم مجھے اور آپ کو اس طرح کے پیارے پیارے تربیتی اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چونکہ آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات ہم اپنے معمولات پورے کرتے ہیں، درود پاک پڑھا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اب آپ کو درود پاک پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ. ارے واہ، ایک اور خوشخبری آ گئی بھائی، سبحان اللہ. آئندہ جمعرات ہمارے مدنی مرکز فیضان مدینہ سے جو اجتماع ہے یہ براہ راست مدنی چینل پر لائیو ہوگا، اور صرف آئندہ جمعرات کے لیے عشاء کی جماعت 7:30 بجے ہوگی، اور ہفتہ وار اجتماع آئندہ جمعرات 8 بجے شروع ہوگا. جو بھائی ماشاءاللہ مغرب میں آ جاتے ہیں ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ صرف آئندہ جمعرات عشاء آپ نے پڑھنی ہے یہاں پر 7:30 بجے. اجتماع عشاء کے بعد ہوگا، 8 بجے اجتماع شروع ہوگا. اور سبحان اللہ آئندہ جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں پتہ ہے کون بیان کرے گا؟ جانشین امیر اہل سنت شہزادہ عطار حاجی عبید بیان فرمائیں گے. تو انشاءاللہ اگلی جمعرات بھرپور تیاری کے ساتھ آپ نے اجتماع میں آنا ہے انشاءاللہ. چلے اب ہم اپنے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، دعائیں جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں بھی داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اور اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان اس شخص کو بٹھا لیا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد
المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مل کے پڑھ لیتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب